رحمۃ اللہ علیہ حضرت والدی المحترم حضرت مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ برکاتہ باحیات تھے، اس وقت حضرت مستانوی صاحب نور اللہ برکاتہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ آنکھیں جنہوں نے ہمارے بڑوں کو دیکھا ہے، اور اس ادارے میں آ کر یہ کہا کہ مجھے ایک روحانیت سے محسوس ہو رہی ہے، اس لیے اس ادارے کی بنیاد میرے دوست بزرگوں شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکاتہ نے رکھی اور سرپرستی فرمائی۔ اس کے بعد فدائی ملت نور اللہ برکاتہ نے سرپرستی فرمائی۔ اب امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور اس ادارے کی جو شورا ہے، شورا کے ممبران بھی دارالعلوم دیوبند کا اساتذہ ہیں، میرے دوست بزرگوں، اور حضرت مولانا یہاں تشریف لائے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اڑیسہ کا سب سے پہلا ادارہ ہے، آپ اپنی دعاؤں میں اسے خاص یاد رکھیں، یہ وہ ادارہ ہے، آج اگر وہ یہ ادارہ نہ ہوتا، اڑیسہ میں کسی مائی کے لال کی طاقت رہی کہ ادارہ قائم کر دیتا یا ٹوپی داڑھی والے پیدا کر دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ قادیانیت کی ٹوٹی بولتی تھی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ برکاتہ نے وہ کونے کونے میں بڑی تکلیفیں سہ سہ کر اتنی اذیتیں سہی ہیں، میرے دوست بزرگوں ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اس علاقے سے قادیانیت کا قلعہ کما کیا۔ میرے دوستو قادیانیت جہاں بھی حضرت مولانا بیمار پڑتے تھے، والد صاحب کہتے تھے حضرت مولانا سے یہ کہہ دو قادیانیت سے مناظرہ کرنا ہے، فوراً تیار ہو جاتے تھے، ایسی روحانیت آ جاتی تھی۔ میرے دوستو یہ وہ ادارہ جس نے تحفظ ختم نبوت کا کام انجام دیا ہے، وہ ادارہ جہاں پر جماعت شریعہ جمعیت علماء ہند انجمن تبلیغ اسلام یہ ساری چیزیں یہیں سے ہو رہی ہیں، کام انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہ سومڑا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اڑیسہ میں یہ سومڑا قصبہ وہ ہے جس سے اڑیسہ پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سادات رہتے ہیں، مریم ہمایوں کی والدہ مریم مکانی 4 سادات کو لے کے آئی تھی، جن میں سے سید ہاشم کی اولاد میں سے الحمدللہ ہم لوگ ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگ، اس لیے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، حضرت مولانا بشاشت کے ساتھ سفر میں تھکے مستقل اسفار رہتے ہیں، اتنا بڑا ادارہ، پورا ایک یونیورسٹی، نہ جانے کیا کیا اللہ کام لے رہا ہے، اور حضرت مستانوی صاحب نور اللہ برکاتہ کے بعد اللہ نے نمونہ کھڑا کر دیا، یعنی نعم البدل، اتنا بہترین کام انجام دے رہے ہیں اور پورے کام کو سنبھال رکھا ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، ھذا الذی تعرف البطح والعطہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ بس یہ ہے کہ میں حضرت مولانا سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں اس ادارے کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے، کمزور علم اور کمزور لوگوں کے لیے دعا کر اللہ تعالی ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما دے۔ احب الصالحین ولست منهم، احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اس لیے حضرت والا سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ درخواست ہے، اس ادارے کی خدمات آپ کے سامنے ہیں، اور حضرت آپ کے والد مرحوم اچھی طرح واقف تھے، یہاں تشریف بھی لائے، جب بھی ملاقات ہوتی بڑی محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے۔ میرے دوست اب اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خدمات جلیلہ کو خوب قبول فرمائے، ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کئی جلسے میں بھی اور یہاں بھی عقل ہوا اشاعت العلوم کی حفاظت کے لیے اور تصدق سے حفاظت کے لیے میں نے دعا بھی کرائی، ہم لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام مدارس مساجد خانقاہ جماعت جمعیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے بھی صحت میں، حیات میں، قوت و توانائی میں، عمر میں، حیات میں اللہ تعالیٰ کے پناہ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق، وفي رواية أخرى أكثر ما يدخل الناس الجنة هو التقوى وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل النار هو الفم والفرج، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ دنیا میں اگر انسان کے پاس ایمان اور اسلام ہے تو انسان انسان ہے، اور اگر انسان کے پاس ایمان اور اسلام نہیں ہے تو اس صورت میں وہ انسان ہونے کے باوجود انسان نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ وہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دین اسلام ہی بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا بڑا سے بڑا عقلمند، دنیا کا بڑا سے بڑا ذہین، دنیا کا بڑا سے بڑا فلسفی، دنیا کا بڑا سے بڑا قانون داں، دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ، دنیا کا بڑا سے بڑا سائنسداں، یہ کوئی آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا جو انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یہ متضاد صفات کا حامل ہے۔ اس میں جہاں پر اچھائیوں کو انجام دینے کی اور اچھائی کو سمجھنے کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی، وہیں پر انسان کو اللہ نے یہ قدرت اور یہ طاقت بھی عطا فرمائی کہ وہ برائی بھی انجام دیتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان، اللہ رب العزت نے اگر وہ چاہے تو انسان کو اللہ ملائکہ سے افضل بنا دے، اور اگر وہ شرارت پر اتر آئے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو وحی کے تابع کرے تو پھر وہ ایسے انسانوں میں شمار ہوتا ہے جس پر حضرات ملائکہ رشک کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر، ایسی زندگی گزار کر گئے کہ قابل رشک زندگی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئی تو بڑا تاریخی جملہ کہا، آپ نے کہا طبت حیا وطبت میتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قابل رشک زندگی گزاری اور آپ نے قابل رشک آپ کو موت آئی۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی ایک انسان جس مقصد سے اس دنیا میں اللہ نے اسے بھیجا ہے، اس مقصد کو مکمل کر کر آپ گئے، اور جب آپ گئے تو آپ نے اپنے مشن اور اپنے کام کو انجام دے دیا تھا۔ کیوں؟ قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب آیت کریمہ کا نزول ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر تو حضرات صحابہ خوش ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تو اسلام مکمل ہو گیا، اللہ نے دین کو تام کر دیا۔ مگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غم طاری ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے ابوبکر، یہ مقام خوشی ہے اور اس مقام خوشی پر آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر قرآن یہ اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، میں اس سے تمہارے لیے خوش ہو گیا، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن پورا ہو گیا۔ جب آپ کی زندگی کا مشن پورا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے
مشن پورا ہونے کے بعد آپ کی موت کی طرف اشارہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، اور حضرات صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کی کہ روئے زمین پر کسی قائد سے، کسی لیڈر سے اور اپنے کسی بڑے اور امام سے محبت کرنے والے نہ صحابہ سے پہلے کبھی پیدا ہوئے اور نہ صحابہ کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیسی محبت، سبحان اللہ! نہ زمین نے ایسی محبت کرنے والی جماعت دیکھی، نہ آسمان نے ایسی محبت کرنے والے انسان دیکھے۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کے تصور کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی اور آپ کی وفات، یہ تو ان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل امر تھا۔ صرف تصور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے میں غمزدہ ہوں۔ کیوں کہ صحابہ کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے کہ ایک ایسی ہستی ان سے جدا ہو جائے جس ہستی میں وہ تمام گن موجود تھے جو ایک مکمل انسان کے اندر موجود ہونے چاہیے، جو صاحب جمال بھی، جو صاحب کمال بھی، جو صاحب نوال بھی۔ کیا خوبی تھی کہ عبد الرحمن جامی کو کہنا پڑا 1000 اشعار لکھنے کے بعد قصہ مختصر توئی بزرگ تر بعد از خدا، کہ خلاصے کے طور پر آپ کی سیرت کو، آپ کی اخلاق حسنہ کو، آپ کی زندگی کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اب یہی کہہ سکتا ہوں اللہ کے بعد اگر سب سے بزرگ کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کی ہستی ہے۔ یہ تھے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے خوش نصیب تھے وہ صحابہ جنہوں نے ایسی ہستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا قسمت تھی ان لوگوں کی جنہوں نے ایسے انسان کی صحبت جنہیں میسر ہوئی۔ اسی لیے تو وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوئے، ان سے افضل کوئی نہیں۔ ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، حب الانصار علامت الایمان، اور ان سے بغض کرنا یہ ایمان سے برگشتہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے تو ہم جمعہ کے دن ہمیشہ کہتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہم پڑھتے ہیں، امام صاحب ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، خطیب صاحب ہم سنتے ہیں، مگر ہم نے کبھی کوشش نہیں کی یہ جملہ کیا ہے۔ یہ جملہ عقیدہ ہے، یہ جملہ ہمیں ایسے لوگوں کی محبت کی دعوت دیتا ہے جن لوگوں کی محبت کا ہونا ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ، اللہ اللہ میرے صحابہ کا کچھ پوچھو ہی مت، یہ مقام تعجب ہے۔ حضور نے کہا میرے صحابہ، میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کیا ان کے منقبت کو بیان کروں جن کی منقبتوں کو قرآن نے بیان کیا ہو، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہو کہ وہ کون لوگ ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو تجارت غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایسے ایسے اوصاف قرآن کریم نے بیان کیے۔ کہیں قرآن کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ہمارے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ الناس سے مراد یہاں پر صحابہ ہے۔ کہا ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ اگر تم ایسا ایمان چاہتے ہو جو ایمان نجات دلائے تمہیں اور اللہ کی مرضی کے قریب لے جائے، اور جو تمہیں اپنے مقصد حیات کے قریب لے جائے، اور جو تمہیں آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی دلا دے، اس کا سرٹیفکیٹ تمہیں دے دے، جو جنت کا ٹکٹ تمہیں دے دے، جو جنت میں داخل تمہیں کر دے، جو حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہاں کا پانی مقدر کر دے، فرمایا وہ کیسا ایمان ہوگا جیسا ہمارے صحابہ کا ایمان تھا۔ اگر ایسا ایمان ہے تو وہ کسوٹی ہے، وہ معیار ہے، تو تم جنت میں جاؤ گے۔ اگر میرے صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
کیسے لوگ ہوں گے؟ ان کی جہاں بہت ساری خوبیاں، اس میں سب سے بڑی خوبی ان کی کیا تھی؟ سمعنا واطعنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، ختم بات. پھر اس کے بعد سوچتے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو نکلے ہیں عیر قریش کے تعاقب میں، مگر ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی کرنی پڑے، تو کیا تم تیار ہو؟ تو صحابہ کہہ رہے تھے بالکل ہم تیار ہیں. 2-3 مرتبہ جب کہا تو اس کے بعد ایک انصاری صحابی سمجھ گئے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنینا، کہ حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ انصار میں سے کوئی بولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ جب حضور نے کہا کیا تم تیار ہو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے، تو انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لو امرتنا ان نخوض فی البحر لخضنا. خدا کی قسم اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری جان چلی جائے گی. واللہ نقاتل دونک، خدا کی قسم ہم آپ کے ارد گرد پروانہ وار لڑیں گے، ہم اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، آپ کو کوئی زخمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ہماری لاشوں پہ سے نہ گزر جائے. کیا روئے زمین نے ایسے انسان دیکھے؟ نہیں دیکھے. اسی لیے وہ غفاری کہتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ اور صنادید قریش سے، خدا کی قسم میں فارس کے دربار میں گیا، میں رومیوں کے دربار میں گیا، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جیسا آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں ایسی محبت کرنے والے نہیں دیکھے. اور پھر وہ بیان کرتا ہے غفاری، کیا کہتا ہے کہ اگر حضور تھوک دیتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا، ان کے ہاتھوں پر گرتا ہے. اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے. کیسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا. دنیا میں کسی عاشق نے اپنے معشوق سے ایسی محبت نہیں کی، اور کسی حبیب نے اپنے محبوب سے ایسی محبت نہیں کی، اور کسی عشق مجازی کے مشہور سے مشہور نے بھی اپنی محبوبہ سے ایسی محبت نہیں کی جیسی محبت میرے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابوبکر فوراً سمجھ گئے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول کے اجل کے قریب ہونے کی علامت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو برداشت کیا. کہا یہ تو اللہ نے انہیں طاقت دی تو برداشت کیا، ورنہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی موت کو برداشت کرتے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تلوار لے کر اور کہتے ہیں جو کسی نے کہا کہ ان محمدن قد توفی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. صحابہ خاموش، سناٹا چھایا ہوا ہے. ایک صحابی اپنے جنگل میں کھڑے ہیں، اپنے مزرعہ میں، اپنے کھیت میں کھڑے ہیں، ان کی کان میں آواز پہنچتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توفی، کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. تو وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جن آنکھوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے اب وہ آپ کے بعد کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، اے اللہ میری بینائی کو اٹھا لے، نابینا ہو جائے. کیسے لوگ حضور کے بعد کسی کو دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے. وہ کہتے تھے کہ یہ آنکھیں تو اسی لیے تو نے دی تھی تاکہ حضور کو دیکھے، جب آپ ہی چلے گئے تو اب ان آنکھوں کا کام ہی کیا ہے. ایسے لوگ تھے. اسی لیے تو قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے اللہ رب العزت نے جو ایمان دیا وہ ایمان کیسا بنانے کی ضرورت ہے؟ صحابہ جیسا بنانے کی ضرورت ہے. اس ایمان صحابہ جیسا ایمان بنانے کے لیے کیا؟ گھومنے پھرنے، موبائلوں میں زندگی گزارنے اور لوگوں کی تیری میری کرنے اور لوگوں کی ٹانگ کھینچنے سے ویسا ایمان نہیں بنتا ہے.
ویسا ایمان بننے کے لیے ویسا مجاہدہ کرنا پڑے گا، ویسا ایمان بنانے کے لیے ویسا دین سیکھنا پڑے گا، ویسا ایمان بنانے کے لیے ویسے اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے، ویسا ایمان بنانے کے لیے سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو صحابہ نے کیا۔ کچھ نہیں تو ارادہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اتنا سب نہیں کر سکتے، مگر اس میں سے کچھ تو کر سکتے ہیں۔ ہم تو کچھ ہی کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہذا اس بنا پر ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی ہدانا لدین الاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ، تیرا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ تو نے مومن اور مسلمان بنایا۔ کیا دنیا میں کسی کافر کے گھر میں ایمان نہیں لایا؟ بڑے بڑے ہوشیار اور عقل مندوں کو دیکھا دنیا میں، کوئی یہودی کے یہاں پیدا ہوا، کوئی نصرانی کے گھر پیدا ہوا، کوئی مشرک کے گھر پیدا ہوا، اسے کوئی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اسلام سمجھ میں بھی آئے تب بھی ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے وہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو اسلام پر عمل کرنے پر آتا ہے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرتا، وہ کہتا ہے میں تو اسلام پر عمل کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو تو میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ نے کہا اپنا حلیہ انبیاء اور صحابہ جیسا بناؤ تو میں اپنا حلیہ اور انبیاء اور صحابہ جیسا بناؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو تو میں معاف کر دوں گا، اچھے اخلاق اختیار کروں گا۔ اگر دنیا اپنے ایمان کو مسلمان بنا لے وے آج کا مسلمان، تو پوری دنیا کے اندر میں تبدیلی آ سکتی ہے، مگر مسلمان خود ہی اپنے ایمان سے بے بہرا ہے۔ مسلمان خود ہی اپنے دین کو سیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ آج مسلمان کو پوچھو ایمان کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، قرآن کیا ہے کچھ پتہ نہیں، آخرت کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اسے پتہ ہے تو یہ پتہ ہے کہ کتنی قسم کی چکن ملتی ہے مارکیٹ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چکر صرف کھانے کا ہے، اکل یاکلو، عقل یعقلو نہیں، سمجھنے کا چکر نہیں، صرف کس کا چکر ہے؟ کھانے کا، کیا اچھا کھانا ملنا چاہیے۔ میں اسی کو سناتا رہتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے ہم دہلی جاتے تھے اور آج دہلی جاتے ہیں تو جامع مسجد کے اطراف میں ساری 15 سال پہلے کتابوں کی دکانیں تھیں، اور آج ڈھونڈنے سے بھی جامع مسجد کے اطراف میں کتاب کی دکان نہیں ملتی ہے، اب صرف کباب کی دکان ہے۔ تبدل الکتاب بالکباب، اس امت نے کتاب کی جگہ کس کو لے لیا ہے؟ کباب کو دے، بھئی یہ کباب کھاؤ۔ ارے یہاں کباب کھاتا پھرے گا تو جنت کا کباب نہیں ملنے والا ہے۔ جنت کا کباب پانے کے لیے یہاں پر کتاب پڑھنا پڑے گا، یہاں پر اپنے آپ کو کتاب اللہ سے وابستہ کرنا پڑے گا، پڑھتا ہی نہیں کوئی۔ جیسے مطالعہ اور قراءت، ہمارے ایک دوست ہے ابو بدر جمال النامی، وہ کہتے ہیں کہ امت اقرا لا تقرا، اس امت پر پہلی وحی نازل ہوئی کہ بھائی پڑھ، اللہ کے نام سے پڑھ، وہ امت پڑھنے کو ہی تیار نہیں پڑھتے۔ یوروپ اور دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جو ظاہری اعتبار سے ترقی کر رہی ہے، ایک مرتبہ میں نے سروے پڑھا تو اس میں پڑھا کہ وہاں کتنی کتابیں ریسرچ پیپر چھپتے ہیں اور کتنا مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ، اور ہمارے عالم اسلام کے اندر میں کتنا مطالعہ کرتے ہیں، تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ عالم اسلام میں اگر 2 کتاب چھپتی ہے تو وہاں 2000 کتاب چھپتی ہے۔ عالم اسلام میں پڑھنے والے اگر 1% ہے تو وہاں پر پڑھنے والے اور اسٹڈی اور مطالعہ کرنے والے 70% لوگ ہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دنیا کے اندر میں اللہ رب العزت انہی لوگوں کو حکمرانی عطا فرماتے ہیں، بہرحال جو محنت کرتا ہے۔ ہماری محنت ہے مگر کھانے پینے اور سونے میں اور گھر بنانے میں، اور ان لوگوں کی محنت ہے علم حاصل کرنے میں، اگرچہ وہ ظالم ہے، ان کے اخلاق ان کا کردار بھی اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک زمانہ ایسا نہیں ہے کہ دن ایک جیسے ہوتے ہیں، بہرحال ایک نہ ایک دن ان پر بھی زوال آنے والا ہے، مگر ہمارا عروج کب ہوگا؟ ہمارا عروج اس وقت ہوگا
جبکہ ہم پہلے اپنے آپ کو پکے اور سچے ایمان والے بنائیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے. ہماری نماز کوئی خشوع خضوع والی نہیں. ہماری نماز میں خشوع خضوع نہیں. نماز میں دکان کا حساب ہوتا ہے. نماز کے اندر میں وسوسے ہماری نماز میں کوئی جان نہیں، بے جان نماز. تو ایسی بے جان نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ویل للمصلین، ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کی. نماز پڑھنے والوں کی آگے صفت دیں گے. الذین هم فی صلاتہم، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہے تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جمعہ کے دن خطیب صاحب خطبہ دیتے رہتے اور 70% لوگ بیٹھے بیٹھے جھوکا مارتے ہیں. امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو منہ پھاڑ کے کھڑے ہوتے ہیں یوں کرتے ہوئے. اس کے بعد نماز میں بھی بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے سوتے ہیں. کتنے تو امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں اور حضرت والا کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سلام پھر گیا. بازو والا یوں کرتا ہے ختم ہو گئی نماز، تب جا کر کیا ہوتا ہے اچھا ختم ہو گئی. اب ایسی نماز پڑھے ہم، تو ایسی نمازیں یہ بے جان نمازیں، زبردستی والی نمازیں. اللہ کو یہ نمازیں پسند نہیں، بلکہ ایسی نماز تو انسان کے منہ پر مار دی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے آئیں گے 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تو ضرب علی وجوہہم، نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی. بولے یہ ایسی بھنگارا نماز لے کر آیا ہے، ایسی دھڑکالاس نماز لے کر آیا ہے، ایسی نماز لے کر آیا، کوئی جان نہیں، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے ڈھنگ کا. کہا چل ایسی نماز ہم کو نہیں چاہیے. اللہ کو تو خشوع اور خضوع والی نماز چاہیے. تو مومن ہونے کے لیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرنے والے. اور آج پوری امت موبائل کو لے کر لغو میں مبتلا ہے. کس میں مبتلا ہے؟ لغو. لغو حرام ہے، ناجائز مکروہ نہیں، کیا ہے؟ حرام ہے. اپنی زندگی کے کسی سیکنڈ یا منٹ کو بیکار کام میں خرچ کرنا یہ لغو ہے، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہو. آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ لغو کا کیا حکم ہے. ہمارے یہاں کوئی خطیب صاحب آئے تھے، وہ ایسا بول کر گئے کہ بھئی لغو حرام ہے. تو کیا حرام ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں. قرآن کی آیت کہتی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن تو وہ ہوتا ہے جو لغو سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے. لہذا یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے. بہرحال ہم جو اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ایمان والی صفات کا فقدان ہے. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں مطالعے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ذکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ مطالعہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ زندگی، انسان کی زندگی انہم کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے یہ تو جانور سے بھی بدتر زندگی ہے. یہ کھانا پینا مومن کا وصف نہیں ہے. کس کا وصف ہے؟ جو کافر ہے. یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، قرآن کہتا ہے وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپایا کھاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں. کھاؤ کہا، بہت کھا کے آیا دنیا میں، چلا جا ادھر. جہنم والی لائن میں کھڑا کریں گے اللہ کھانے والوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ کثرت سے موٹے ہوں گے اور بڑے پیٹ والے ہوں گے. تو ہمارے مفسرین نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا بے کھا کریں گے، کچھ کام ہی نہیں. حضرت والا کا صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک کیا کام ہوگا؟ اکل یاکلو، اکل یاکلو کی گردان یاد ہو کہ نہ ہو،
لیکن اس پر عمل ضرور ہوگا. ہمارے طلبہ سمجھتے ہوں گے اکل یاکلو کا کیا مطلب ہے. اکل یاکلو اکلن فهو آکل واکل یاکل اکلن فهو ماکول. الامر منه کل والنهی عنه لا تکل. الظرف منه مأکل والآلة منه مئکل. افعل التفضیل منه آکل والمؤنث منه اکلا. کھانے سے کام نہیں چلے گا بھائیو دوستو بزرگوں. محنت کرنی پڑے گی, مجاہدہ کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی, اپنے نفس پر محنت, اپنے علم پر محنت, اپنے اخلاق پر محنت, اپنے کردار پر محنت. ساری جب محنتیں ہوگی تب جا کر اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی. اس سے پہلے اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آ سکتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے, ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی متعدد بار دیوبند میں حضرت سے ہماری ملاقات بھی ہوئی اور واقعتاً حضرت کی بڑی خدمات ہے. آج صبح ہی ہمارے ایک دوست ہے خالد بھائی, ان کے یہاں پر ہم ناشتہ کر رہے تھے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی اور ان کے رفقا علماء اگر محنت نہ کرتے تو مولانا اڈیشہ میں آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آتا. کہا یہ ان کی محنت کا ثمرہ ہے جو یہاں پر آپ کو اسلام کی چہل پہل نظر آ رہی. یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا کے ہر خطے میں اللہ اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے اور وہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کی بے لوث خدمت کرتے ہیں. اب کتنے لوگ اس قادیانیت سے بچے ہوں گے, ان سب کے ایمان کی طرف آنے کا اور قادیانیت سے بچنے کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. ان کا آخرت کا اکاؤنٹ چالو رہے گا, قیامت تک کیا کرتا رہے گا. او علم ينتفع به, یہاں طلبہ پڑھیں گے, وہ پڑھائیں گے, وہ امت کو سمجھائیں گے, وہ نماز پڑھائیں گے, وہ تراویح پڑھائیں گے اور ان کو ثواب ملتا رہے گا. لہذا ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ ہر قسم کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ عافیت, عزت, خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.